الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنڈت کی ایک جادوگرنی بیٹی کے بارے میں، جس کو اللہ والے نے بہت بڑی چھپکلی بنا دیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں میسر تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ایسی نعمتیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسے روپیے کی کمی نہیں تھی۔ سب باغات والے تھے، خوبصورت نہریں اور دریا تھے وہاں پر، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ کسی ایک انسان کے پاس نہیں، بلکہ پوری بستی پر بے تحاشا دولت مند موجود تھی۔ سوائے چند مسلمانوں کے وہاں پر غیر مسلم زیادہ تھے، اور مسلمانوں کے گھر کا اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ بیٹی بہت زیادہ انا پرست اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے، جو مسلمان تھے، تمام غیر مسلم ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بیٹی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو وہ اس سب پر کالا جادو کر کے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں سے ایک بزرگ شخص نے اللہ رب العزت سے دعا کی، گڑ گڑا کر کہ اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس پنڈت کی بیٹی یعنی جادوگرنی کو برا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا سن لی اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردار پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ وہ چاہتا تو اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا تھا، خصوصی ہدایت دے کر، اور اس پنڈت کے آگے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے تو فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے جب اپنے والد کی یہ حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب بلائے گئے۔ وہ اپنے ہی بہت ماہر تھے، پر عجیب بات تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، اور وہ خود بھی اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے باوجود وہ اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اور اتنے بڑے بڑے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود، کوئی بھی اس کے زہر کو جسم سے نکالنے سے قاصر تھا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تو تم ہمیں اجنبی لگتے ہو اور آج تک ہم نے تم کو یہاں دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج
نہیں کر پا رہا ہے۔ درباریوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ درباری درویش کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور حولیے سے بھی وہ غریب لگ رہے تھے، یعنی فقیر۔ تو کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے میاں، یہاں ملک بھر کے بڑے بڑے مایہ ناز طبیب بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے سردار کے پاس، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا جناب، باہر ایک غریب آیا ہے، حولیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ درویش اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے زرد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر مار رہا ہے۔ وہ پنڈت کے پیر کی جانب آئے جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اسی جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی فکر مند ہوئے کہ یہ دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کی۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک صاف کر دو، میں ابھی اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی یہ پنڈت کی زہر سے نیلی ہوتی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو صاف کی کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو۔ جیسے اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا تو فوراً زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کاٹنے کے قابل ہو گئی تھی، وہ ٹانگ جو پہلے والی حالت میں آ گئی تھی، اور وہ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اصل حالت پر آ گئی اور پنڈت ہوش میں آ گیا۔ جب پنڈت ہوش میں آیا تو درویش کے تھوکنے کا قصہ اسے پتا چلا تو اس نے کہا وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا اور وہ اس طرح کیسے یہاں سے غائب ہو گیا؟ اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس۔ اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، پنڈت کے حکم پر اس کے سارے دربار، سارے سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی ان کو درویش نہ ملا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کسی کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پنڈت کے پاس لے جایا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یعنی لباس اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا کہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت بولا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ آپ کو خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنے مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ کی بات سن کر تو میں سچ میں کھو گیا، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی نے آپ کو دیکھ ہی رکھا ہے کہ میرا باپ کیا کہنے والا تھا۔ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے اس کی شادی کروا دوں گا۔
لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس لیے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازم آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سر جھکا رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ نے آج جو ثبوت دیا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش مسکرا کر بولے، پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس اور اپنی بیٹی اور عالی شان گھر ہر چیز اپنے پاس واپس رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب تو مجھے وہاں مل ہی جائے گا۔ اس لیے میں اپنی اس درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر بولا، کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے کہا، اے درویش رک جا، اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر تجھے آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کچھ کرنے آئے تھے تو پھر تمہیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ اللہ والے کے پاس آنے لگے، قریب آنے لگے اور اپنا سارا زہر پھینکنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، جس سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا، اور قریب تھا کہ اس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جاتا۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ حضرت، اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر بولا، نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو، اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر رہے گی اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گی تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت نے کہا، ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اب دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا یہ آئندہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ ایک بار اس کو انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ اب جب تک یہاں میرے لیے ایک حقیر انسان تھے، جس کے لباس، جس کے حولیے سے جو مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہا تھا، میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی۔ اس لڑکی کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیت لینا چاہتی ہوں، اور میں یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر پنڈت نے اس اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔
کل تک جو غرور کرتے تھے آج وہ تمام لوگ عاجزی کا پیکر بن گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔